یا اللہ اجازت ہے جاؤں؟ فرمایا نہیں، ایسے نہیں۔ مولا کیسے؟ فرمایا جنت میں جاؤ، میرے محبوب کے لیے بہترین براق لے جاؤ، اور جو سب سے اعلیٰ ہو وہ براق لے جانا، کیونکہ میرا محبوب اسے میں نے سب سے اعلیٰ بنایا۔ مولا براق کی حاضر، میں بھی تیار، اجازت ہے جاؤں؟ فرمایا نہیں جبریل۔ مولا اور حکم؟ فرمایا 70,000 ملائکہ لے جاؤ۔ مولا وہ کس لیے؟ میں اکیلا جاؤں، تیرے محبوب کو لاؤں گا۔ فرمایا اب دنیا کے ضابطے ہیں، علماء نے لکھا دنیا کا ضابطہ ہے، اگر کسی ملک میں دوسرے ملک کا صدر آتا ہے اسے سلامی دلائی جاتی ہے، گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں سعودی عرب کا اگر بادشاہ آتا ہے اسے سلامی دلائی جاتی ہے، توپوں کی سلامی دلائی جاتی ہے، پولیس اور فوج سے سلامی دی جاتی ہے، بادشاہ استقبال کے لیے آتا ہے۔ فرمایا آج میرا حبیب بس میں کائنات سے میری بارگاہ میں آ رہا ہے، ہم اس حال میں یار کو لانا چاہتے ہیں کہ 70,000 ملائکہ میرے محبوب کو سلامی پیش کریں۔ کس عزت سے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلایا جا رہا ہے۔ یہ بتایا کہ معراج حبیب نے خود نہیں کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ جب لے جانے والے ہم ہیں تو انتظامات بھی ہمارے ہیں۔ جبریل غلامانہ آئے گا، ملائکہ غلامانہ سلامی دینے آئیں گے، براق بارگاہ میں لائی جائے گی اور عزت و احترام سے بلایا جائے گا، تاکہ پتہ چل جائے محبوب تیری عظمتوں کو دنیا والے نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کن عظمتوں اور رفتوں کا امین اور حامل بنایا۔ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گئی۔ تو اللہ نے اپنی طرف نسبت 3 وجوہات سے کی۔ ایک اس لیے کہ دنیا کو معلوم ہو کہ میرے مصطفیٰ کی معراج میری قدرت کی دلیل ہے، لہذا مجھے خدا وہی مانے گا جو محمد کو مصطفیٰ مانے گا، مجھے قدرتوں والا وہی مانے گا جو میرے محبوب کے مقام معراج کو مانے گا۔ ایک وجہ۔ دوسری وجہ میرے محبوب کی شان محبوبیت کا اظہار ہو، محبوب خود نہیں آیا، بلایا گیا ہے، اسے خود یاد کیا گیا ہے اور اپنی بارگاہ میں طلب کیا گیا ہے۔ اور تیسرا معراج کی شان اور انتظامات کی عظمت کی طرف اشارہ کہ جب بلانے والے ہم ہیں تو انتظامات بھی ہمارے ہیں۔ فرمایا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ ایک اس کا معنی سیر کرانا بھی ہے، لیکن لے گئی اپنے محبوب بندے کو۔ فرمایا کدھر لے گئی؟ کہاں لے گئی؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ مسجد اقصی تک، اس سے آگے نہیں لے جایا گیا، بلکہ قرآن نے دوسرے مقام پر سورہ النجم میں جو بیان کیا اس کی روشنی میں علماء کرام نے فرمایا یہاں سمت کا تعین کیا جا رہا ہے۔ بتایا گیا محبوب کو مسجد حرام سے اپنی بارگاہ میں کعبہ قوسین کی قربتوں تک بلند کیا، لیکن اس بلندی کا راستہ کیا تھا کہ جہاں سے آغاز ہے وہ مسجد حرام ہے، جو راستہ ہے وہ مسجد اقصی ہے، جو ایک اعظم نشان ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو راستے میں چھوڑ کر جو میری بارگاہ میں آ گیا، سمجھ لو جس کے راستے میں عظمتوں کے اتنے نشان ہیں وہ آنے والا خود کتنا عظیم قرار ہے۔ اسی لیے ایک شاعر کتنی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نگاہ کا قصور ہے، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نگاہ کا قصور ہے، ورنہ آقا آپ کا تو عالم یہ ہے تیری راہ گزر پہ قدم قدم کہیں کعبہ ہے کہیں دور ہے۔ اللہ نے تمہیں وہ عظمتیں، وہ رفتیں، وہ شانیں عطا فرمائیں، یہ اظہار کرنے کے لیے کہ ہم نے اپنے محبوب مکرم کو کن رفتوں، کن عظمتوں اور کن بلندیوں سے بہرور فرمایا۔ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے حبیب کو۔ دوستان گرامی قدر، اگر آپ کی توجہ ہو تو اس میں ایک بڑی پیاری بات اہل محبت نے کی۔ فرمایا لے جانے والا خدا ہے، جسے لے جایا جا رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے، اور اتنے اہتمام سے اگر لے جایا گیا تو کیا اس اتنے اہتمام کا نتیجہ صرف جبریل کی ملاقات تھا؟ بعض لوگوں نے کہا معراج میں حضور کو حضرت جبریل کا دیدار کرایا،
اللہ کا دیدار نہیں کرایا گیا۔ لیکن حیرت کی بات ہے، اگر صرف حضرت جبریل امین کی ملاقات کی بات ہوتی تو جبریل تو کتنی مرتبہ زمین پر آ کر مصطفیٰ کریم سے ملاقات، کبھی دہیہ کلبی کی شکل میں، کبھی آرابی کی شکل میں، کبھی حضور نے چاہا تو افق پر بلند ہو کر اپنے 600 پر کھول کر حضرت جبریل امین نے اپنی حقیقت حضور کو دکھائی۔ یہ انداز بتا رہا ہے کہ ہر نقص، ہر عیب اور ہر کمزوریوں سے پاک عظمتوں والا وہ رب ہے جو اپنے بندہ خاص کو لے گیا، گویا بتایا جس لے جانے کو ہم اتنے اہتمام سے بیان کر رہے ہیں، وہ لے جانا ایک بندے سے بندے کی ملاقات نہیں تھی، بلکہ ایک بندے کی خالق سے ملاقات تھی، جس کو یا ملاقات کرنے والا جانتا ہے یا کرانے والا۔ تو گویا یہ انداز بتا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس انداز میں لے جانے کا ذکر کیا وہ انداز اتنا عظیم ہے جو بتا رہا ہے کہ آج دو محبوبوں کی ملاقات ہے اور اپنے حبیب مکرم کو اللہ تعالیٰ رفعتوں اور بلندیوں کی طرف لے گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جس سواری پر مجھے سوار کیا گیا اس کا نام براق ہے، براق برق سے نکلا ہے، برق کا معنی ہوتا ہے بجلی۔ برادران ذکر بجلی کی تیز رفتاریوں کو تو سائنسدانوں نے آج دیکھا، آج ناپا، آج جانا، لیکن 1400 سال قبل ہمارے آقا کی سواری کا نام براق رکھ کے یہ بتا دیا گیا کہ جہاں کائنات کی بجلیوں کی انتہا ہوگی وہاں خالق کریم کی بارگاہ سے آنے والی سواری کی رفتار کی ابتدا ہوگی۔ یہی وجہ ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری سواری کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ جہاں حد نگاہ ہوتی تھی وہاں جا کر اپنا پہلا قدم ٹکا۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، جملہ انتظامات کرنے والا اللہ ہے، لے جانے والا اللہ ہے۔ تو جب لے جانے والا اتنا بڑا ہے تو اس کے انداز بھی اتنے عظیم ہوں گے۔ فرمایا راستے میں ایک مقام آیا، جبریل مجھے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اتریے، یہاں 2 رکعت نفل پڑھی۔ سرکار اترے، 2 رکعت نفل ادا کیے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اس جگہ کا نام ہے طیبہ، مدینہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے، یہ آپ کا دار ہجرت بنے گا، لہٰذا یہاں آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کی۔ حضور اور آگے چلے، فرمایا ایک مقام آیا، مجھے کہا گیا یہاں اترو، وہاں اترا، عرض کیا یہاں 2 رکعت پڑھے اور بتایا یا رسول اللہ یہ وہ وادی ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آگے ایک مقام آیا، عرض کیا یا رسول اللہ یہاں 2 رکعت نوافل پڑھی، حضور نے 2 رکعت نوافل ادا کیے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ مقام طور ہے جہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے کلام کیا تھا۔ اگر اس روایت کو مد نظر رکھیں تو جن تینوں مقامات پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھے ان تینوں مقامات کی نسبت اللہ کے نبیوں سے، ان سے ہے اللہ کے نبیوں سے۔ پہلی جگہ کی نسبت حضور کا دار ہجرت ہے، آپ کا دار ہجرت بننے والا۔ دوسری جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش، اور تیسری مقام طور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت ہے۔ معلوم ہوگا دھرتی تو ساری خدا کی ہے، لیکن دھرتی کے وہ حصے جن کا تعلق خدا کے نبیوں سے ہو جاتا ہے وہ عام زمینوں جیسی زمینیں نہیں رہتی، وہ ایسی برکت والی بن جایا کرتی ہیں کہ معراج والے عظیم سفر پر جاتے ہوئے بھی انہیں نظر انداز نہیں کیا جاتا، بلکہ حبیب جیسی اعلیٰ ذات کو وہاں نوافل پڑھنے کا حکم دے کر گویا بتا رہا ہے کہ لوگوں کائنات کے جس گوشے کا تعلق میرے نبیوں سے ہو جائے گا وہ گوشہ بھی ہماری بارگاہ میں موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ اسی لیے ہم ان تمام مقامات کا احترام کرتے ہیں جن کا تعلق اللہ سے کے نبیوں سے ہوتا ہے۔ آج جب ہم لوگ ان مقامات کا احترام کرتے ہیں، مثلا ہم مدینہ طیبہ کا احترام کرتے ہیں، مکہ مکرمہ کی سرزمین کا احترام کرتے ہیں، حضور کی علامات اور نشانیوں کا احترام کرتے ہیں، آج جب اہل محبت، اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے، جب اہل محبت مدینہ جاتے ہیں تو قدم قدم پر محبت کی نظریں بچھاتے ہیں اور ہر چیز کو احترام سے دیکھتے ہیں، ذہن میں خیال آتا ہے، بعض سوالات پیدا ہوتے ہیں،
یہ شرک اور بدعت تو نہیں ہوگا؟